أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسولنا بلاغ المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد نہایت عزت و تکریم کے لائق دوستوں، قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، آج کی یہ خوبصورت پروقار محفل مبارکہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کا اہتمام کرنے والوں، اس میں شرکت کرنے والوں سب کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق مقدسات کی تعریف فرمائی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا، ہم نے آپ کو بہترین ہو عطا فرمائی، بہترین اخلاق عطا فرمائی۔ انسان کی زندگی کے اندر کھانے پینے، سونے جاگنے، آرام کرنے سے بھی زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کی عادات کا، اس کے اخلاق کا سنور جانا۔ جیسے جیسے انسان کی عادات بگڑتی ہیں ویسے ویسے اس کا دل اپنا بے چین ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی عادات بگڑتی ہیں ویسے ویسے اس کے ساتھ رہنے والے اذیت اور تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اپنی عادات اور اپنے اخلاق کے لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا نقصان ہمیں خود ہوتا ہے۔ جس آدمی کے اخلاقی رویے کمزور ہو جاتے ہیں وہ بندہ خود بھی پریشان رہتا ہے، اور اس کا دوسرا بڑا نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس کے بالکل قریب ہوتے ہیں، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زبان کا تلخ ہے، لہجے کا ترش ہے، اس کے انداز کے اندر شدت ہے، تو سب سے زیادہ تو سامنا اس کے گھر والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کو اس کی وجہ سے آرام ملنا چاہیے تھا، سکون ملنا چاہیے تھا، قرار ملنا چاہیے تھا، وہی اس کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہماری اخلاقی قدروں کی پامالی نقصان یہ کرتی ہے کہ ہمارے بالکل قریب رہنے والے لوگ آزمائش اور تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب 1 2 4 5 10 کر کے لوگوں کا اخلاق کمزور ہونے لگتا ہے تو پھر اس کا مجموعی اثر معاشرے پہ ہوتا ہے، پھر قوموں پر اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، ملتوں پر اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اب دیکھیے کہ ہماری معاشرے کا بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، کوئی کسی دوسرے کو سچا جاننے کو تیار نہیں، کوئی کسی کو مخلص ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اخلاقی قدریں مجموعی طور پر کمزور ہوئی، ماحول مجموعی طور پر کمزور ہوا، لہذا
اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس کا رزلٹ یہ برآمد ہوا کہ پورے معاشرے کے اندر اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے۔ ہم جب اپنے اخلاق کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ساتھ والوں کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے معاشرے اور ماحول کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی آدمی کی تلخ بات سے ماحول تلخ ہوتا ہے نا، اسی طرح کسی آدمی کے اچھے رویے سے ماحول ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ اچھے رویے سوسائٹی کے اندر خوشبو پیدا کرتے ہیں، ماحول میں بہتری لاتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ اخلاق کو کوئی صورت عطا فرماتا، اسے مشکل شکل میں اس کی کوئی صورت ہوتی، تو فرمایا سب سے خوبصورتی اخلاق کی صورت کی ہوتی، اور فرمایا اگر بد اخلاقی کو کسی شکل میں ترتیب دیا جاتا تو سب سے زیادہ بدصورتی بد اخلاقی کی ہوتی۔ اخلاق حسن پیدا کرتا ہے، بد اخلاقی بدصورتی پیدا کرتا ہے۔ اپنے انداز کو درست کیا جائے، اپنے اخلاق کو درست کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رویہ، آپ لوگ جو محفل میں بیٹھے ہیں نا جی، آپ محفل کے اندر ہی بیٹھے ہیں سارے، ماشاءاللہ آپ محفل پر توجہ کریں۔ یہ تو اللہ ہی خیر کرے ویڈیو والے معاملات کا۔ میں کل ایک دوست کی بات یاد کر کے بڑا حیران ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اب تو یہ معاملہ بن گیا ہے کہ ہر آدمی ویڈیو، میں کہتا ہوں چلو جس کو بڑا پیار ہے دور دراز میں جاتا ہے بغیر ویڈیو کے چلا جائے، یہ والا کام کر کے دیکھیں۔ کیوں جی، کیا خیال ہے کہ ویڈیو کے ساتھ ہی جانا ہے نا جی؟ عجیب بات، میری تربیت ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بغیر کر لیں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں، ذہن پر سوار نہ کریں، اور بھی غم ہے زمانے میں ویڈیو کے سوا۔ آپ موبائل سے باہر بھی نکلیں، اور جو آدمی کیمرہ اونچا کر کے پیچھے دکھاتا ہے کسی کو، موبائل پہ اونچا کر رہا ہے تو ویڈیو بنا رہا ہے، تو اس سے جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اب پچھلوں کا بھی تو ہمیں خیال کرنا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور پھر میں آج کل موبائل کا معنی سمجھاؤں، موبائل کا مسئلہ اس طرح کیا، جس طرح گرمیوں میں پیاس کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک پانی پیے تو باقیوں کا بھی دل کرنے لگ جاتا ہے، اسی طرح ایک نکالے نا ویڈیو بنانے کے لیے تو باقیوں کا بھی دل کرتا ہے میں بھی نہ نکال لوں۔ تو اس لیے بے شمار یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ تھوڑی توجہ کریں، محفل میں شامل رہیں۔ اللہ تعالیٰ موبائل ضرور چلائے لیکن آپ توجہ تو میری بات پہ رکھیں۔ عزیز دوست، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اخلاقی رویوں کی درست ہے، آپ کا لہجہ ٹھیک ہو، انداز ٹھیک ہو۔ اور اخلاقی رویے کے پیچھے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے۔ میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن بعض اوقات بندہ میٹھا اپنے مطلب کے لیے بھی تو بولتا ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے درویش، بڑے سادے، بڑے ٹھنڈے میٹھے اپنے مطلب کے لیے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب ان کا نکل جاتا ہے تو ماحول ان کا بدل جاتا ہے، ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ اور ایک اور بات، میٹھا بولنے کے لیے بھی آپ کو کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے اخلاقی رویے میں زبان اور لہجے کی مٹھاس لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ اور رویوں کے، مثلاً اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ حوصلہ مند ہونا پڑے گا، تحمل مزاج ہونا پڑے گا، پردبار ہونا پڑے گا، ورنہ زبان میٹھی رہ ہی نہیں سکتی۔ زبان میٹھی نہیں رہ سکتی، لہجے میں سختی اور تلخی آ جائے۔ آپ کو میٹھا رہنے کے لیے تحمل مزاج ہونے کی، پردبار ہونے کی، معاملہ فہم ہونے کی، صبر والا ہونے کی، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں وہ تلخ کر دیں کہ آپ بڑے میٹھے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ بڑا سخت بات کرے آپ کے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بعض لوگ رد عمل کے طور پر بھی تو سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس اخلاق کا میٹھا کرنے کے لیے بھی آپ کو ساتھ باقی اخلاقی قدروں کو پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دو چار چیزیں
اپنے معاشرے کے اندر ضرور پیدا کریں۔ ایک تو کوشش فرمائیں کہ مزاج دیانتداری کا رہے، دیانتداری کا مزاج۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو سب سے پہلی سنت لوگوں کے پاس آئی تھی، حضور کا طریقہ، نبی پاک کی شان، حضور کے اوصاف جو پہلے آئے تھے، ان میں دو باتیں سب سے پہلے لوگوں نے سنی تھی، وہ یہ تھی کہ محبوب صادق ہے اور امین ہے، سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہے۔ یہ سب سے پہلا تعارف تھا۔ یہاں سے آغاز ہوا لوگوں کا نبی پاک کے قریب جانے کا۔ تو اگر غلام ساچی نہ بولے، وہ دیانتدار ہی نہ ہو، وہ اپنے ذمہ داریوں کو دیانتداری سے ادا ہی نہ کرے، تو وہ تو بالکل جو پہلا آغاز ہے محبوب نے جہاں سے کیا، اس نے تو وہاں سے شروع نہیں کیا، یہ تو بالکل بنیادی چیز ہے، بالکل بنیادی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بددیانتی اور جھوٹ کا یہ عالم ہے کہ لوگ بلا وجہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے ان کا، جھوٹے قصے سنا کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، جھوٹی باتیں گھڑ کے، شغل بنا کے اور لطیفہ بنا کے، جھوٹا کشید کر کے وہ لوگوں کو ہنسا رہے ہیں اپنے لیے جرم، اور کوئی مقصد نہیں، کوئی بھی متاثر نہیں ہو رہا۔ جب آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ اپنی تعریف پہ، کوئی بندہ متاثر نہیں ہو رہا، وقتی طور پر آپ کے منہ پہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن سائیڈ پہ سب کو پتہ ہے آپ کیا ہے، لیکن آپ نے جھوٹ کٹھا کر لیا اپنے لیے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے، تو فرمایا کبھی ہو بھی جاتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، فرمایا کبھی ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے، فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ ہے۔ مومن کے مزاج کے اندر صفائی ہوتی ہے، اس کی زبان میں صداقت ہوتی ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز شستہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غلط بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی صحابہ سے مزاح فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے مذاق، وہ تو منع، ایک ہے مزاح، دل لگی، محبت کی بات، وہ سنت ہے۔ مذاق یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی کمزوری کی وجہ سے کسی چیز کو، تیری ناک ٹھیک نہیں تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آنکھ ٹھیک نہیں تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بولا کس طرح ہے، توتلا بول رہا ہے تو مذاق پر، یہ مذاق ہے، مذاق دین میں منع ہے۔ ایک ہے دل لگی کرنا، تو حضور کا طریقہ ہے مبارکہ ہے مزاح فرمانا، حضور غلاموں سے مزاح فرماتے، محبت کرتے، مسکراتے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے ہاں، لیکن مزاح میں بھی میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق اور سچ ہی نکلتا ہے، اس موقع پر بھی میں حق اور سچ بات کہتا ہوں۔ تو اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آپ کی زبان کم از کم آتی نہ ہو جھوٹ کی، آپ کا لہجہ سچائی والا، آپ کبھی بھی خلاف واقعہ بات نہ کریں، آپ کا انداز یہ ہو کہ اس میں سچائی ہو، اور پھر یہ کہ دیانتداری، امانت داری، دینی پہنے اور وہ باتیں بھی بڑی کرے اور بہت بڑا اپنے آپ کو عاشق ثابت کرے، لیکن وہ دیانتدار ہی نہیں نا، تو کریم اسے فرماتے ہیں دیندار ہی نہیں۔ تیسری، بردباری کے بغیر وقار نہیں آتا، وزاداری نہیں آتی۔ آپ کوئی بھی ہے، آپ کو اپنے منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، غیر سنجیدہ آدمی ڈیوٹی نہیں کرتا، ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں کہ کوئی حضور کے لفظوں کو گننا بھی چاہتا تو گن سکتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لہجے کا وقار ہے، یہ وقار ہے۔ آج لوگ وہ ہمارے ہاں بعض اوقات نا اسٹیجوں پہ، اللہ خیر کرے، وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو بڑا میرے جیسا بندہ تو ڈر رہا ہوتا ہے، وہ جب نقیب مائک پکڑے کبھی ادھر نکل جاتا ہے، تھوڑا ادھر آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، ویسے محسوس ہوتا جیسے بم چلانے لگا ہے، تو جملہ دینے لگا ہے تو اس میں تو نے قیامت کیوں کھڑی کر دی ہے؟ کبھی تو ادھر جا رہا ہے، تگڑے ہو جاؤ، ہاتھ کھڑے کر لو، پیچھے والے بھی ہاتھ کھڑے، وہ کیا کرنے لگا یار تو، اور پھر جملہ رہنے دے تو اللہ رسول کی کوئی بات سنا،
بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، اس پہ آپ سنجیدہ بات کریں، آپ کے انداز کے اندر حسن ہو، خوبصورتی ہو، تو تحمل مزاجی، بردباری، وفاداری، یہ انسانی زندگی کو خوبصورت بناتی، اس کے اندر یہ رنگ آ جاتے ہیں۔ آپ بہت وفادار ہوں، آپ کو بندے کو بات کرنی بھی آنی چاہیے اور بندے کو نہ چپ رہنا بھی آنا چاہیے۔ چپ رہنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ خاموشی، یہ بھی حسن ہے زندگی۔ خاموش آدمی تنہا ہوتا ہے۔ کچھ وقت آپ کو خاموشی طوفان ہوتی، خاموش آدمی روک والا ہوتا۔ آپ کو کچھ وقت چلے، چند منٹ ہی صحیح، زندگی میں تھوڑی سی خاموشی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم ایک دوست تھے ہمارے، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے، باتیں کوئی بزرگ کر رہے تھے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 5 منٹ چپ رہنا پڑ جائے نا تو محسوس ہوتا ہے کہ بیچارہ نا بڑی آزمائش میں آ گیا۔ پورے 5 منٹ ہو گئے، فٹافٹ کہنے لگے کتھا کلامی معاف، اور ساتھ ہی بات شروع کر دی۔ میں کہ پہلے پوچھتا ہے ایسا معافی دیتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہنا کتھا کلامی معاف، ہم نے تو نہیں کہا معاف کیا، انہوں نے بات شروع کر دی، ابھی تھوڑی کیا معاف، فٹافٹ بات۔ تو تحمل مزاجی، بردباری، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ سے پہلے، ہجرت مدینہ سے پہلے، حضور چاہتے تھے کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر سے زیارت کروں، تو عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہوتی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کعبہ شریف کا دروازہ کھول دیں تو میں ذرا اندر سے زیارت کر لوں۔ کہنے لگے میں آپ کو نہیں کھول کے دوں گا۔ بڑی بردباری سے محبوب نے بات کی، فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا چابی میں تم سے لے لوں گا، پھر جسے میرا دل چاہے گا نہ اسے دوں گا۔ حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ، 10 سال گزر گئے، پھر فتح مکہ کا دن آیا، 10,000 کا بارو لشکر لے کر میرے قریب مکہ میں داخل ہوئے، اور جب فتح مکہ کے نعرے بج گئے تو محبوب نے فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ انہیں تو وہ بات یاد تھی نا کہ حضور کو میں نے چابی نہیں دی تھی، دروازہ کھول کر نہیں رکھ دیا تھا، دروازہ چابی دی، انہوں نے دروازہ کھولا گیا، محبوب نے بہت گرائے، واپس آئے، پھر بلایا، فرمایا عثمان میں نے تم سے کہا تھا نا میں تم سے چابی لے لوں، میں دیکھ لو میں نے لے لی، پھر میں نے یہ بھی کہا تھا نا میں جس کو چاہوں گا دوں گا، تو اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کہتے ہیں میری طرف چاپ زیادہ باتیں نہیں کرنی آپ کے ساتھ، میں 4-5 باتیں جو سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھا چکا ہوں، بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے، آپ نے غور کرنا۔ ان اخلاقی رویوں کے ساتھ ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ جس کی آج بہت زیادہ ملت کو، ملک کو، قوم کو ضرورت ہے، دین کو ضرورت ہے، وہ ہے جذبہ خیر خواہی کا، بھلائی کا جذبہ۔ ہم نہ آہستہ آہستہ خود غرض ہو گئے، کوئی کام بھی کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا فائدہ کیا ہے، اس میں مجھے کیا ملے گا۔ جب قومیں اپنا نفع دیکھ کے چلتی ہیں نا خود غرض ہو جاتی ہیں، مادہ پرست ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو بڑے قیمتی رشتے تھے، پیار والے مقدس رشتے تھے، ان میں بھی دولت دیکھی جاتی ہے۔ یعنی گھر کے اندر جس خاتون نے بیاہ کے آنا ہوتا ہے اس نے گھر کا حصہ بننا ہے، اس نے بچوں کی ماں بننا ہے، اس نے اس خاندان کا حصہ بن جانا ہے، لیکن اتنا مقدس رشتہ جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے، اگر وہ رشتہ کرتے وقت بھی پیسے دیکھے جائیں، بیٹی بیاہتے وقت اور بیٹا بیاہتے وقت بھی اگر دولت دیکھی جائے، یہاں تک کہ حال اس طرح کا ہو جاتا ہے
ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ بچے ماں باپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈب کا کام کر لیتے تو ہمارے حالات بہتر نہ ہوتے. آپ نے ہمارے لیے کیا کیوں کہ خود غرض ہو گئے, ماحول کے اندر خیر خواہی نہیں. اسلام جس بات کا سبق دیتا ہے, نبی پاک نے ہمیں کون سے اخلاق سکھائے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ تم دیکھو تم کسی سے کتنا نفع لے سکتے ہو, تم یہ دیکھو تم کس کو کتنا نفع دے سکتے ہو. تم نفع دے کس رہ سکتے ہو. حضور فرمانے لگے تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام, کسی کا بھلا کرنے کا نام, کسی کا فائدہ کرنے کا نام. لیکن آج آپ فائدے کی بات کریں, فائدے کی. میں ایک جگہ کسی نے مجھ سے کہا اب تو میں اجتماعیت بھی ایسی ہے, کچھ مصروفیات بہت ہو گئی, سب جگہ جا نہیں سکتا. کسی نے ٹائم کے لیے کہا تو وہ ساتھ مجھے کہنے لگے آپ پیسے کتنے لیں گے؟ میں نے کہا نہیں میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. کہنے لگے نہیں پھر بھی دسو, پھر بھی دسو. ایک نے ایک دفعہ بڑا ہی زور دیا تو دسو. میں کہا چل 3 کروڑ دے دے. ہاں تو پریشان ہو گیا. میں کہ اللہ دے بندے تو سانو سستا ہی سمجھے, حد ہو گئی ہے. در نبی کا میں گدا ہوں کوئی عام نہیں. آپ نے کیا سمجھا؟ چھوڑیں یہ تو ہمیں تو خود شکر ادا, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ آؤ ہمیں دین کی بات بتاؤ. ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. الٹا لوگ پوچھ رہے ہیں. تو ساتھی مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا لیں گے؟ میں نے کہا نہیں میں آ جاؤں. کہنے لگے پھر بھی. میں نے کہا نہیں میں کہنے لگے اگر آپ نے کچھ لینا نہیں تو پھر آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں کہہ چکا ہوں لوگ اعتماد کرنے کو تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پوری قوم کے اندر ایک مزاج پیدا کیا گیا کہ مادہ پرستی, دولت, لین دین, کمائی, ماحول کریٹ کیا. تو تھوڑا سا اپنی ذات سے اٹھ کر سوچیں, تھوڑا خیر خواہ. اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ خود بھلائی کے راستے پہ, آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حصول ہو رہا, اللہ کی مدد حاصل ہو رہی. جذبات خیر خواہی, بھلائی. آپ دیکھیے نا کتنا مشکل کام ہوتا ہے سگے بھائی کو بھی صحیح حصہ دینا. ایک ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے بھائی کو کچھ شخص بچپن میں کسی تھپڑ مار دے تو کہتا ہے تو میرے بھائی نو ہاتھ لایا ہے, چھڑنا نہیں. تو بعد میں 2 مرلے جگہ کی بات ہوتی ہے تو وہی بندوق نکال کے بھائی پر تان دیتا ہے جو کل جان دے رہا تھا کہ میرے بھائی نو ہاتھ لائی. پھر وہ بندوق نکال لاتا ہے کہ میں خود جان دوں گا 2 مرلے کے لیے, جائیداد کے لیے, زمین کے لیے, پیسوں کے لیے, دکان کے لیے, رستہ خالی کرانے کے لیے. اتنی مادہ پرست. آپ غور فرمائیں کبھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے, برادریاں الگ الگ, قبیلے الگ الگ, رہن سہن الگ الگ, شہر الگ الگ, لیکن حضور نے اپنی زبان نور سے فرمایا تم بھائی بھائی. تاریخ نے اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے تو بھائی بھائی کو گھر لے گیا. اس نے جائیداد کے آدھا اپنے بھائی کو دے دیا. یہ ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, بیان کرتے ہیں, پر ذرا غور تو کرو کسی کو جائیداد دینی پڑ جائے وہ بھی آدھی جائیداد دینی پڑ جائے. اس میں ٹھہرے ذرا سوچے تھوڑی دیر کے. یعنی آپ ایک بندہ آپ کا بھائی بنا دیا جائے, نسبی بھائی نہیں, آپ بھائی ہے, آدھی جائیداد دے دو. ایک بندے نے بھی 1 منٹ سوچنے کو نہیں لگایا. ان کا تو یہی ایمان تھا نا کہ سانو قید سجن کا کہنا ہے, وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے, جنج رکھے اونج
حضور آپ نے فرمایا آدھی دینی ہے تو بسم اللہ حاضر ہے، پیش کر دیا۔ آدھی جائیداد نہیں، یہ خیر خواہی ہے، یہ جذبات محبت ہے، یہ دوسروں کا بھلا سوچنے کا ذوق ہے جو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ کبھی بھی خود غرضی کی زندگی، اور اپنے بچوں کو بھی نہ سکھائیں۔ اگر بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ہم یہ سکھائیں گے نا مال اکٹھا کرنا ہے، پیسہ بنانا ہے، تو وہ ہم سے بھی پیسہ ہی بنائیں گے۔ ہاں، جب ان کو بنائی مشینیں دی ہے پیسہ کمانے کے، تو ابا جی سے بھی کہیں گے ابا جی تسی کمانے کیوں نہیں کچھ، وہ اچھا سا بزنس کریں۔ یہ خود غرضی اس کو نکالیں اپنی زندگی سے، اس کمزوری کو دور کریں اپنی زندگی سے۔ تو یہ 4-5 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک مجھے کہا گیا تھا کہ یہ جو ابھی قرآن مجید کے بارے میں سرائی ہوئی، اس پر آپ کچھ کہیں، تو میں کئی مقامات پر اس حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں۔ میں صرف آپ حضرات سے ایک بات عرض کروں گا، ایک تو اپنے دین کی غیرت پیدا کریں، اور دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم جب کمزور ہوتے ہیں پھر دشمن طاقتور ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کے جتنے بھی سربراہان ہیں، لیڈر ہیں، وہ دین کے لیے تو کھڑے کہیں نظر نہیں آتے۔ وہ چیزیں کیسے بہتر ہوں، کفر کو جواب کون دے گا؟ اور جہاں تک ہمارا عوامی سطح پر ماحول ہے، میرا آپ سے اور اپنے آپ سے سب سے سوال ہے، ہمارا قرآن پاک کے ساتھ شغف کتنا ہے؟ میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، کچھ نہیں کہتا، بس اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں، میں اپنے دل سے پوچھ لوں کہ آج صبح سے ہم نے قرآن پاک کھولا ہے؟ میں آپ ہاں نہ بھی نہ کریں، بے شک میں نے کہا دل سے پوچھ لیں، دل کو مفتی بنائیں۔ قرآن مجید سے ہمارا پیار ہونا چاہیے، قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید ہمیں تدبر کا درس دیتا ہے۔ جس توجہ کے ساتھ بچوں کو اٹھا کر کے اور اسکول لے کے جاتے ہو، کیا اس سے آدھی توجہ بھی اس کام کو دیتے ہو قرآن پر؟ ہم نے تو عجیب، میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں جو بچہ نکما ہوتا ہے اسے مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں، نکما، لیکن اللہ کی شان ہے نا، آپ نے نکما سمجھ کے چھوڑا تھا، اللہ نے اسے امام بنا دیا، وہ سب کا امام بن کے آگے کھڑا ہو گیا۔ تو قرآن مجید سے اپنی فکری دلچسپیاں پیدا کریں، کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور غور سے پڑھیں، اور اس پر تدبر کریں، اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور شعوری طور پر دین کے ساتھ جڑیں۔ ہم شعوری طور پر نہیں جڑتے، ہم چیزوں کی حقائق تک نہیں جاتے جب تک ہم شعوری طور پر قرآن و سنت کے ساتھ نہیں جڑ جاتے۔ یہ ہمارے ہاں بچے کی شادی ہوتی ہے تو فرنیچر کا آرڈر 2 ماہ پہلے دیتے ہیں نا، اور شیروانی بھی کو 15-20 دن پہلے کہنی پڑتی ہے۔ تو نہ گھر شیروانی کی وجہ سے بستا ہے، نہ فرنیچر کی وجہ سے بستا ہے، یہ چیزیں تو گھر نہیں بساتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بچی اور بچے کو نا کچھ دن پہلے ایسی جگہ پہ لے جاتے، کسی معلم معلمہ کے پاس بچی کو، کہ وہ انہیں مسائل بتاتے، نکاح اور طلاق کے، گھر بسانے کے طریقے بتاتے،